نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ رفتہ سورہ الانفال ہے نا، سورہ الانفال کی تقریباً آخر کے چند آیت تک پہنچ گئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سبھی نے اس پر غور و فکر کیا ہوگا، اور بےحد دل سے گزارش ہے، شاید آپ لوگوں نے ایسا کیا بھی ہوگا۔ ایک بار پھر سے میں اس کو کہہ دوں کہ آپ سنیں بھی، غور بھی کریں، فکر بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو دوست اقارب، جو آپ کے اپنے عزیز ہیں، جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، ان تک بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قرآن اور اس کے ترجمہ اور اس کے بارے میں کچھ باتیں یا جو بھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ان سے ہمیں بھی اور ہمارے اپنوں کو بھی فائدہ ملے۔ بے شک تو بہرحال بغیر تاخیر کیے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ الانفال کی ہم لوگ آیت نمبر 70 پر ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے 69 تک پر غور و فکر کر لیا، 70 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی فرماوے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کے پہلے کی آیت پر ہم لوگوں نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اور یہ کہے تھے کہ تم نے جو ان قیدیوں کو چھوڑ دیا، فدیہ لے کے، محض فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا، جبکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے، یہ ظلم پہ تھے، اور ظلم میں بھی انہوں نے جو ہے کہ کافی حد تک سرکشی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کہ انجام تک پہنچانا چاہتے تھے، جس وجہ سے یہ غزوہ بدر کا موقع واقع ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تمام جو ہے کہ ایک پلاننگ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان کے ساتھ مدینہ سے نکلے، باعزت نکلے، بس مقصد وہ یہ لے کے چل رہے تھے کہ ہم نے جو ہے کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا پلاننگ تو یہ تھا کہ جو کفار قریش تھے ان کو ان کے انجام تک پہنچا دی، تو اللہ نے ایسا انتظامات کیا کہ جو ہے کہ ایک شخص وہاں جا کر کے بھڑکاتا ہے کہ مسلمان نے قافلے پر حملہ کر دیا، جبکہ اس وقت تک حملہ نہیں ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں سے جو ہے کہ تمام کفار قریش جو تھے بڑی فوج لشکر لے کر کے یہاں آتے ہیں، اور ادھر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ قافلہ کو خیریت سے نکال بھی دیتے ہیں۔ اب جب راستے میں جب بدر کے میدان پہ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ تمہیں ایک لشکر سے ٹکرانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض مسلمان جو ہے کہ گھبرا بھی جاتے ہیں، ان میں دو طرح کا الگ ہو جاتا ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم تو بڑے مشکل میں آ گئے، یہ تو ہم تو جنگ نہیں کر سکتے، اس تیاری کے ساتھ نہیں ہیں، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور آپ مجھ سے جہاں بھی کہیں، ہمیں جہاں بھی کہیں ہیں اور ہم تیار ہیں، بالکل آپ کے ساتھ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو جو کام کروانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے نیک عمل کرواوے، اور اپنی راہ میں ہمیں جو ہے کہ ہمیں اس میں موقع دے کہ ہم بھی اس میں کچھ تعاون کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضیلت ہوتا ہے کہ ہم
کو ایسا کرنے کا موقع مل جائے تو اللہ کا شکر ہوتا ہے بدوے. تو یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کہ مسلمانوں کو تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں, تھوڑا نیند دیتے ہیں, بارش دیتے ہیں, اور آخر پر یہ جنگ ہوتی ہے, اور جنگ میں اللہ تعالیٰ جو ہے کہ فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں. بہرحال اس میں مسلمان کی فتح ہوتی ہے, یعنی کہ ایک چھوٹے سے مسلمان کی جماعت سے ایک بڑا سا لشکر جو ہے کہ ناکامیاب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں اس اوپر کے آیت میں بتا دی ہیں کہ اگر تم یہ تمام چیزیں اگر تم اگر پلان کر کے آتے, اگر تم ایسا کر کے کیے ہوتے مطلب پلان وے میں کہ ہاں ہم نے جنگ کرنی ہے, تو ہرگز جو ہے کہ یہ ممکن نہ تھا, یہ بڑا مشکل ہوتا, ٹھیک ہے نا. لیکن پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی. کہتے ہیں کہ اللہ جب چاہا جاتا ہے تو اللہ کی حکمت جو ہوتی ہے نا وہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں کہ ہم سمجھ سکے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ جو پلان کرتا ہے نا وہ پلان جو ہے کہ ہو کے رہتا ہے, اور بے شک وہ پلان جو ہے کہ نیکوکار کے لیے بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ ہمیشہ کس کے ساتھ ہے, حق کے ساتھ ہے. ہم لوگوں نے اس سورہ میں تمام چیزوں کو بڑے اچھے سے سنا ہے اور پڑھا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے غور بھی کیا ہوگا. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ بھائی ہم نے جب تم کو دشمن کو سامنا کرا دیا تو اب ان کے ساتھ تم جو ہے کہ رحمدلی کیوں دکھا رہے ہو, تم نے تو ان کو ختم کر دینا تھا, ان کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا. بہرحال لیکن چلو تم نے جو ہے کہ اپنی رحمدلی دکھائی بھی تو ٹھیک ہے, ان کا تو بچنا تھا. بے شک اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے ہے نا کہ ایک تو ہوتا ہے بظاہر, اور ایک ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے پیچھے کی جو غیب کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کا غیب ہوتا ہے نا. بظاہر تو یہ تھا کہ اللہ نے ان سے کہا کہ تم نے ان کو کیوں چھوڑا, لیکن غیب کی بات یہ دیکھا جائے کہ ان کی موت اس وقت تھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو انہیں موقع دینا تھا, اللہ تعالیٰ نے تو انہیں موقع دینا تھا, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, ہاں تم نے اگر ان پر اپنا رحم کیا بھی, انہیں چھوڑ بھی دیا, تو اے نبی اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے یعنی کہ انہیں کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی یعنی کہ نیک عمل کا ارادہ اگر دیکھے گا تو نیک نیتی دیکھے گا, تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے یعنی کہ جو کچھ بھی اس جنگ میں تم نے کھویا ہے نا, جو کچھ بھی تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا, اس سے بہتر تمہیں دے گا, اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا. اور پھر تمہارے جو گناہ ہے, جو کچھ بھی تم نے پچھلے گناہ کر رکھا ہے, جبکہ وہ تمہارا گناہ عظیم تھا کیونکہ تم نے اللہ کے رسول کی جو ہے کہ نافرمانی کی تھی, ان کے ساتھ جو ہے کہ بےہودہ نعوذ باللہ مذاق کیا تھا, اور اللہ کے خلاف جو ہے کہ تم نے جو ہے کہ مقابلہ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو گناہ تو تم نے بہت بڑا کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, چونکہ یہاں پہ دلیل ہے کہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور الرحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارے چلو ان سارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے, اگرچہ کہ ہم نے تمہارے دل میں نیک نیتی دیکھی ہے نا, نیک ایمان دیکھا, ٹھیک ہے نا, نیک عمل دیکھا, تو ہم تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور تو اور تمہیں عزت بھی دے دیں گے, وقار بھی دے دیں گے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں تمہیں دے دیں گے, ہے نا. اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں. اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے, ہے نا, اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں, اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یا تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے, یعنی کہ وہ تو اس سے پہلے یعنی کہ اب آگے اگر تم سے خیانت کا خیال کرتے ہیں تو جبکہ یہ پہلے بھی خیانت کر چکے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہے نا. اللہ تعالیٰ تو انہیں عذاب دے چکا تھا اور انہیں ایک بار نشانی دے دیا ہے نا, آپ کے گرفت میں کر دیا, اور اس کے بعد بھی اگر جو ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مہربانی کیا اور اس کے بعد جو ہے کہ انہیں جو ہے کہ چھوڑ دیا گیا, ٹھیک ہے نا. اب اگر اللہ اس کے دل میں نیک نیتی دیکھیں گے تو اللہ کو تمام چیزیں دے دیں گے, اللہ نے کہہ دیا. لیکن اگر اس کے باوجود بھی خیانت کریں گے, ہے نا, تو خیانت کریں گے جبکہ یہ پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں, ہے نا, تو آخر اس میں انہیں
क्या एक बार फिर से बोल देते हैं, और अगर वह तुझसे खयानत का ख्याल करेंगे तो यह तो उससे पहले खुद अल्लाह की खयानत कर चुके हैं, आखिर उसने उन्हें गिरफ्तार करा दिया और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये पहले भी खयानत कर चुके हैं जिसमें ये गिरफ्त हो चुके हैं, है ना। अब अगर दोबारा फिर खयानत का ख्याल करेंगे तो फिर इनका अंजाम क्या होगा ये खुद समझ सकते हैं ना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जो लोग ईमान लाए और हिजरत की, जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों से और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, है ना। जो लोग ईमान लाए, यानी कि जो लोग, सबसे पहली बात ये कि जो लोग ईमान लाए, मुसलमान हुए, है ना, कुफ्र से तौबा किए, ठीक है ना, और जो लोग ईमान लाए और हिजरत के, यानी कि इसके वजह से यानी मुसलमान होने के वजह से, है ना, दुश्मन के जुल्म और सितम होने पर, इस कदर जुल्म और सितम होने पर भी वो अपने ईमान से डगमगाए नहीं, फिर उसके बाद भी वो जो है कि पीछे नहीं हटे, है ना, और उनको यहाँ तक कि घर बार छोड़ना पड़ गया, यहाँ तक कि उनको घर बार छोड़ना पड़ गया, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। तो जो लोग ईमान लाए और हिजरत की, यानी कि वो घर बार छोड़ना पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन हम ईमान से हटेंगे नहीं, है ना। बात वाज़ेह है ना कि ईमान लाए, उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद हुआ, उनकी तमाम मुश्किलात परेशानियां बढ़ी, है ना, और यहाँ तक कि उनको सब कुछ छोड़ना पड़ गया। सोचिए, जितना हम लोग सुनने में आसान समझ रहे हैं कि सब कुछ छोड़ना पड़ गया, हिजरत करना पड़ गया, आप गौर कीजिए, अपने ऊपर रख के देखिए कि अगर किसी वजह से जो है कि आपको जबरदस्ती आपको आपके घर से अगर निकाला जाए तो आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा। जबरदस्ती आपका कोई सामान में लूट ले तो आपको कैसा लगेगा। जबरदस्ती जो है कि आपके रास्ते में कोई बेवजह रुकावट हो जाए, जबकि आप उनके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि आप उनके लिए कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, आप अपने राह पे चल रहे हैं, लेकिन कोई आदमी आपका राह रोक ले, आपका माल लूट ले, आपके ऊपर जुल्म करे, आपको मारे, तशद्दुद करे, है ना, और यहाँ तक कि आपका घर लूट ले और आपको मजबूर कर दे के घर छोड़ना, है ना। तो ऐसी हालतों के बाद भी सोचिए क्या, मतलब ऐसे हालत में आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा। तो ऐसा ही उस दौर में वो मुसलमानों के साथ जो मजबूर हो गए, जो कमजोर हो गए, है, और उनको अपना सब कुछ, माल असबाब, तमाम चीजों को जो है कि सेक्रीफाइस करके उनको छोड़ करके ईमान के खातिर मुसलमान होकर के उनको हिजरत करना पड़ गया, है ना। तो जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों और जानों से अल्लाह के राह में जिहाद किया। देखिए, जिहाद ये है ना, जिहाद हरगिज़ वो नहीं है जो लफ्ज जिहाद का लोगों ने, और खासकर दुश्मनान इस्लाम में जो लफ्ज जिहाद का इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमान जो है कि जिहादी होते हैं, और जो मुसलमान इस लफ्ज का गलत मायने निकालते हैं वो भी समझ ले कि अल्लाह के राह में सैक्रिफाइस करना, अल्लाह के राह में जो है कि तकलीफें सहना, अल्लाह की राह में कोई नेक अमल करना, अल्लाह के खुश करने के लिए, अल्लाह के खुशनुदी के लिए कोई ऐसा अमल करना जिससे कि अल्लाह राजी हो, जिससे कि हमारा ईमान बचा रहे, जिससे कि हमारे कौम की इज्जत बची रहे, जिससे कि हमारे मुसलमान में जो है कि प्रोग्रेस हो, है ना। ये तमाम चीजें जो है कि ये करना, ये इस्लाम सिखाता है, ये इस्लाम कहता है, ये अल्लाह का कहना है ना। ये नहीं कहना है कि आप जो है कि किसी कमजोर को, किसी मासूम को कत्ल कर दो, या किसी के साथ तुम जुल्म करो, या किसी को तुम धोखा दो, या किसी के साथ तुम जो है कि साजिशें करो। ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं। अल्लाह ताला की नसीहत किया है, अल्लाह की नसीहत को हमको पकड़ना है। अल्लाह के नसीहत और अल्लाह के रजा को देखते हुए हम अगर कोई अमल करते हैं या अल्लाह के रसूल के तरीके पर चलते हैं, ठीक है, बेहतर के लिए, जुल्म के लिए नहीं, तो ये अमल हमारा जो है कहलाएगा कि हाँ, हमने जो है कौम के लिए, इस्लाम के लिए, ईमान के लिए जो कुछ भी सहा, बर्दाश्त किया, खर्च किया, ठीक है ना। फर्ज कीजिए कि हमारे बगल में कोई लड़की है जिसकी शादी की वक्त हो चुकी है और उसकी शादी नहीं हो रही है और वो पैसे से मजबूर और परेशान है, ठीक है ना, और आपके पास
بھی اتنا مال امداد دولت نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ اس کو دے دیں، لیکن اگر آپ کے پاس جو بھی یہ چند ہے اس کو استعمال کر کے اس بچی کا گھر بسا دیتے ہیں، ہے نا، تو یہ ہو گیا ایک جہاد۔ ایک غریب ہے جس کو کھانے پینے کا جگاڑ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اگر مان لیجیے کہ اس کے اوپر اپنی مہربانی کر کے اس کا گھر بسا دیتے ہیں، اس کے آمدنی کا ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا اللہ کی خوشنودی کی حالت کے لیے آپ نے کیا، ٹھیک ہے نا۔ کسی کا گھر بسانا، کسی کو معاش کا ذریعہ بنانا، آمدنی کا ذریعہ بنانا، کسی کمزور کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، قوم کی ترقی کے لیے آپ نے کچھ اگر کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ جہاد ہے۔ جہاد کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دیا جائے، کسی کے اوپر ظلم کیا جائے، کسی کا بے وجہ معصوم کا قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل خوش نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ ہے نا اس کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے، اللہ نے منع کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حضور نے کہا بھی ہے کہ اگر جنگ کے میدان میں، بھری جنگ میں، تمام جنگ ہو رہی ہے، اگر ویسے حالات میں بھی کوئی بھی غیر قوم کا کوئی بھی بندہ اگر نہتے چلا آوے، ہے نا، آپ کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے لیکن وہ جنگ کے میدان میں آ گیا، تو اس کو بچانے کے لیے، اس کو پروٹیکشن کے لیے آپ اسے وہاں سے نکال کر کے اس کو کسی ایسی جگہ پہ، سیف جگہ پہ لے جاتے ہیں۔ یہ کرنا ہے آپ کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ٹھیک ہے نا، کسی بھی مذہب کا ہو۔ اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت ساری جگہ پر واقعات تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوم میں جو مظلوم ہیں، ہے نا، ان کی مدد فرمانے کا حکم دیا ہے۔ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ غیر قوم کے اوپر بے وجہ کا تم ظلم کرو۔ ہاں، جو تم پر ظلم کرتا ہے، جو تم سے جنگ کرتا ہے، جو تم پر جنگ کا اعلان کرتا ہے یا سازش کرتا ہے یا معصوم کے ساتھ جو تمہارے گھروں کو رون دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تم حق کے لیے جمے رہو، یہ ہے حکم۔ وہاں پہ حق کے لیے جمے رہو، ایمان کے ساتھ ہو، اللہ پہ یقین کے ساتھ ہو، اللہ پر یقین کے ساتھ ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ حق کا ساتھ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بار پھر سے ہم لوگ آتے ہیں اپنے مقصد پر۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مالوں اور جانوں سے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یعنی کہ جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یعنی یہاں پر کیا کون سا واقعہ دہرایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ وہ واقعہ دہرایا جا رہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے، اور ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ میں پہنچے، اور مدینہ میں جو بھی ہجرت کر کے جو مسلمان آئے تھے، ان کو وہ جو ہے کہ انہوں نے ہجرت کی، ہے نا، انہوں نے مال و جان سے جہاد کیا، یعنی اپنا مال اور سب کچھ جو ہے کہ چھوڑ دیا، ہے نا، اور یہاں آئے۔ اب یہاں پر جو ہے کہ جو مسلمان ان کو جو مدینہ میں جو مسلمان ہوئے تھے ان کو اپنا بھائی بنائے، ان کو اپنے ساتھ رکھے، ان کی مدد کیے، ہے نا، وہ مسلمان جنہوں نے ان کی مدد کی، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوا آگے؟ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ہے نا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بالکل دوست ہیں، ہے نا۔ اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، تین طرح کے مسلمان بتائے گئے۔ ایک مسلمان وہ ہے نا جنہوں نے ہجرت کیا، اپنی مال اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے ایمان کے خاطر، ایمان ان کا نہ جائے، ہے نا، وہ ہجرت کیے، اپنا گھر پریوار سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ مدینہ چلے آئے۔ ایک تو وہ ہو گئے مسلمان۔ ایک وہ مسلمان ہوئے جو ان لوگوں کی، یعنی کہ جو بالکل خالی ہاتھ آئے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہیں اپنے گھر میں صرف جگہ نہیں بلکہ باقاعدہ ان کو اپنا وارث بنائے، اپنا بھائی بنائے، ہے نا، ہر چیز میں ان کو حصہ دیے، برابری کا حصہ دیے۔ ایک تو وہ ہوئے، ہے نا، اور ایک تیسرے وہ ہوئے جو ایمان تو لائے مگر کسی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر سکے، وہ گھر بار نہ چھوڑ سکے، وہ چھپ کر کے اپنے ایمان کو چھپا کر کے ہی مکہ میں ہی بیٹھے رہ گئے، ہے نا، یا تو کہیں بھی اپنا بیٹھے رہ گئے، ٹھیک ہے نا، وہ ہجرت نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ
3 طرح کے ہو گئے. تو جو ہجرت نہ کر سکے یعنی کہ جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر خیر ان کو غلط نہیں کہا گیا لیکن یہاں پر ہم آ رہے اپنے اصل مفہوم پر ہے نا. تو جو ہجرت نہیں کیے ان کو مال غنیمت میں ان کا حصہ نہیں ہے. یہ یہاں پہ کہنا مقصد یہ ہے کہ بھائی جو ہجرت کیے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ایک وہ جنہوں نے یہ جو آئے ہجرت کر کے ہے نا ان کو پروٹیکٹ کیے ان کو اپنے ساتھ رکھے اپنا وارث بنائے وہ تو ان دونوں کا تو حق بنتا ہے. لیکن وہ جو ابھی ایمان تو لیا ہے مسلمان تو ہے لیکن ہجرت نہیں کر پائے تو ان کا مال غنیمت میں حق نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں پھر کبھی جب وہ آپ کے ساتھ آئیں گے آپ کا سامنا ہو جائے گا آپ کے پاس رہیں گے آپ کے ساتھ جنگ کریں گے آپ کے ساتھ رہیں گے تو بے شک ان کا پھر مال غنیمت ہوگا. تو ابھی فی الحال ان کا مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے. ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کرے کون جو مسلمان ہجرت نہ کر سکے ہے نا وہ مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے ان کی مدد ضرور کرو سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے نا. جو عہد اور پیمان جس کے ساتھ ہے ایمان کا وہ تو ٹھیک ہے اور جنہوں نے عہد اور پیمان نہیں لیا ٹھیک ہے نا وہ تو نہیں ہے نا بھائی. جنہوں نے عہد جو ایمان ہی نہیں لائے ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے نا. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خود دیکھتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ جان رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بے شک یہ ساری باتیں ہو گئی. ایک بار پھر سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ہر طرح ان کے خبر گیری مدد کی یہی لوگ ایک دوسرے کے باہم سرپرست دوست ہیں. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت نہیں کی تو تم لوگوں کو ان کی سرپرستی سے کچھ سروکار نہیں ہے نا. یعنی کہ ان کو مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت اختیار کرے جب وہ ہجرت اختیار کر لیتے ہیں. اور ہاں مگر دینی امر میں تم سے مدد کے خواہ ہو تو تم پر ان کی مدد لازم و واجب ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں نہیں جن میں اور تم میں باہم صلح عہد و پیمان ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کو دیکھ رہا. بے شک کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے. کافر یعنی کافر کیا ہے ایک دوسرے کے دوست ہیں. کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا ہے نا. اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی باہم ایک دوسرے کے سرپرست ہے نا. جو کافر ہے وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہے. اگر تم اس طرح وعدہ نہ کرو گے تو روئے زمین پر فتنہ فساد برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد ہوگا ہے نا. بے شک اگر مال غنیمت میں تم ہر کسی کو دینا شروع کر دو گے تب تو پھر بہت مشکل ہو جائیں گی نا. تو پھر سوچو اب جو ہجرت نہیں کی ہے نا ان کو بھی تم اگر حق دے دو گے کہ بھائی اس میں تمہارا حق ہے. جو بیچارے جنگ کر رہے ہیں ان کا تو حق بنتا ہی ہے. جنہوں نے اپنے مال میں دوسرے کی مدد کی ہے بے شک ان کا بھی بنتا ہے. اگر تم سب کو دے دو گے اگر آپ سب کو دے دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تھوڑا سا کشمکش مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو آپس میں تھوڑا سا من مٹاؤ ہو سکتا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بھائی کس طریقے سے تم کو مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے اور کون لوگ تمہارے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی کلیئر کر دیا کہ جو کافر ہیں وہ کافر کے سرپرست ہوئے. ٹھیک ہے نا. کافر کا تو کوئی حصہ ہی نہیں بنتا ہے اس میں. اب کوئی اگر چاہے کہ بھائی ہمیں بھی مل جائے تو وہ کیسا ممکن ہے. نہیں ممکن ہے. اگر تم دینا چاہو گے تو ظاہر سی بات ہے پھر من مٹاؤ ایک دوسرے کو من مٹاؤ ہوگا. ٹھیک ہے. بات انصاف کی ہونی چاہیے. آگے دیکھتے ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی یہی لوگ سچے مومن ہیں. یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے اور عزت کی روزی ہے. بے شک کلیئر ہے. اس میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کیے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں. یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں ہے نا. اور روشنی ناطے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں. اللہ کے حکم ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور جن لوگوں نے صلح
حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور صاحبان قرابت اللہ کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کے بنسبت اوروں کی زیادہ حقدار، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب واقف ہے۔ بے شک بہرحال یہاں پر ہم لوگ سورہ الانفال مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ صدق اللہ العظیم۔